ہانپتے کانپتے گھوڑوں کی جب یہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں سے گرد اڑتی ہے. توجہ رکھنا ہے. جب یہ دشمن کی صفوں میں داخل ہو مجھے اس وقت ان گھوڑوں کے قدموں کی قسم، خاک کی قسم، توجہ میری طرف رہے. اے اللہ تو گھوڑوں کی قسمیں کھانے لگ گیا. یار توجہ میری طرف رکھیں اور بالکل دل جمعی سے سنے میری گفتگو. اے اللہ تو گھوڑوں کی قسمیں کھانے لگ گیا جن پہ ہم سواری کرتے ہیں. جانوروں کی قسمیں تو کھائے. جواب آتا ہے میں ہر جانور کی قسم نہیں کھاتا. میں نے جن گھوڑوں کی قسم کھائی ذرا ان گھوڑوں کا ٹائٹل تو دیکھو. یہ گھوڑے عام گھوڑے نہیں، یہ گھوڑے زرداری صاحب کے گھوڑے نہیں، یہ گھوڑے کسی امیر افیسر کے گھوڑے نہیں، یہ گھوڑے کسی وزیر اور مشیر کے گھوڑے نہیں، یہ وزیر اعظم کے گھوڑے نہیں. یہ گھوڑے میرے محمد کے ان صحابہ کے ہیں کہ جو ان گھوڑوں پہ بیٹھ کر جہاد کے میدان میں جاتے ہیں. تو میرا یار ہے. میرے مدنی کے صحابہ تو صحابہ ہیں. مجھے محبوب کے غلاموں سے اتنا پیار ہے کہ میں ان کے پاؤں تلے بیٹھنے والے گھوڑوں کے قدموں کی خاک کی بھی قسم کھا دیتا ہوں. مجھے گھوڑوں کی قسم، ان کے پاؤں سے لگنے والی خاک کی قسم. کیوں؟ اس میں گھوڑوں کی کوئی بات نہیں ہے. قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ میرے محبوب کے صحابہ کے جہاد کے گھوڑے ہیں. میں آغاز میں یہ جملہ کہہ دوں، جس نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی اتنی عزت ہے. میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، جس نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی اتنی عزت ہے، اس نبی کی اپنی کتنی عزت ہوگی، اس نبی کے صحابہ کی کتنی عزت ہوگی. اس رسول کے صحابہ کی کتنی عزت ہوگی. اور صحابی ہے. ایک دن والا بھی صحابی ہے، 50 سال والا بھی صحابی ہے. حسین بھی صحابی ہے، حسن بھی صحابی ہے، علی بھی صحابی ہے، ابو سفیان بھی صحابی ہے، امیر معاویہ بھی صحابی ہے. تو صاحب میرے سے اور کوئی بات لمبی چوڑی بیان نہیں ہو سکتی. میں تو اتنا کہتا ہوں، جس نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی اتنی عزت ہے کہ میرا رب اس کی قسم کھائے، اس نبی کے اپنے صحابہ کی کتنی عزت ہوگی. اور پھر مجھے آگے بڑھنے دو. اس نبی کے وہ صحابہ جو میرے رسول کے کندھے پہ بیٹھتے ہیں، ان کی کتنی عزت ہوگی. کندھے پہ بیٹھا علی، اور جس کے کندھے پہ میرا نبی بیٹھا اس کی کتنی شان اور عزت ہوگی. یہ میری دوران تقریر میری شروع ہونے سے پہلے ادھر سے کسی صاحب نے لگایا نعرہ حیدری، اور پچھلے محلے جو ایک بولے نعرہ تقیق. انہیں مارے نعرہ تقیق، اتھو ایک بولے نعرہ حیدری. صاحب یہ سنیوں کا سٹائل نہیں ہے. سنی نعرہ تحقیق بھی سنی کا نعرہ ہے، نعرہ حیدری بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم ٹکراؤ میں دونوں نعرے نہیں لگاتے. یہ ٹکراؤ والا رنگ نہ لے کے آؤ تاکہ پتہ چلے ایک طرف رافضی بیٹھے دوسری طرف خارجی بیٹھا ہوا ہے. اس طرح نعرہ مارو پتہ چلے یہ سنی بیٹھا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، یہ طریقہ ہے. اور اگر کسی نے بیچ میں چھوڑ دیا دوسرا اس کو وابی نہ سمجھے. اگر حیدری چھوڑ دیا تو خارجی نہ سمجھے، اگر تحقیق چھوڑ دیا تو اس کو رافضی نہ سمجھے، برداشت کرے. اور اگر نعرہ لگانا ہی ہے نا تو نئے سرے سے نعرہ لگاؤ، پورے نعرے لگاؤ تاکہ پتہ چلے کہ اس کو پریشانی میں نعرہ نہیں لگایا، محبت میں نعرہ لگایا.
تو بس قرآن کا اسلوب بیان کر رہا ہوں. قرآن کا یہ سٹائل ہے کہ وہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ بولو بولو. یا تو منوانے کے لیے، یا جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی عظمت دکھانے کے لیے. تو اب یہاں پر اس کی اور بہت ساری ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لعمرک، سونیا مجھے تیری عمر کی قسم، مجھے تیری عمر کی قسم. اور کہنے والا بڑے محبت سے کہتا ہے کہ کوئی مثل نہیں جانی دی، کوئی مثل نہیں جانی دی، اور رب پیا قسم کھاوے تیری پاک جوانی دی، وہ تیری پاک جوانی دی. رب پیا قسم کھاوے تیری، پیار سے بولو تیری پاک جوانی دی، تیری پاک. میرا رب قسم کھا کے کہہ رہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جس جگہ پر ستارے جا کر ڈوب جاتے ہیں. انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم جانو، اگر تمہاری عقل تمہارا ساتھ دے تو میں نے یہ بہت بڑی قسم کھائی ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. اب میں ذرا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے قسم کس جگہ کی کھائی؟ ستاروں کے ڈوبنے کی. مجھے بتاؤ کیا ستارے ڈوبتے ہیں؟ صاحب ستارے ڈوبتے نہیں، ستارے چھپتے ہیں. جب ستارہ اپنی جگہ پر مستقل چمکتا رہتا ہے. بھائی آپ کو نظر نہیں آیا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دن کے وقت ستارے نظر آ جاتے ہیں؟ کیونکہ جب سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی تیز ہو تو اس کی روشنی کے پیچھے آپ کو ستاروں کی ٹمٹماہٹ نظر نہیں آ سکتی. اور جب سورج اور چاند ان کی روشنی اگر ختم ہو جائے، بادل اسے گھیر لے، تو دن کے وقت بھی بولیے یار بولیے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے بولیے. تو صاحب ستارہ ڈوبتا نہیں، ستارہ چھپتا ہے. یار بڑے پیار کی بات کر رہا ہوں، اتنی عقلی بات کی اور اب تھکے ہوئے. سبحان اللہ. ستارہ ڈوبتا نہیں، ستارہ چھپتا ہے. اور اللہ کہہ رہے جتھے جا کے ڈبے میں نو دی قسم. صاحب سورج تو جا کے ڈوبتا ہے نا، مشرق مغرب، چاند بھی ڈوبتا ہے، لیکن ستارہ ڈوبتا نہیں. ستارہ اوجل ہو جاتا ہے، وہ بھی ہماری نظروں سے، وگرنہ وہ مستقل اپنی جگہ پہ رہتا ہے. سورج اور چاند یہ متحرک ہے قرآنی نقطہ نظر سے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ستارہ نہیں ڈوبتا، سورج ڈوبتا ہے یا چاند ڈوبتا ہے. اے اللہ تو تو کائنات کا رب ہے، تجھے تو بہتر علم ہے کہ ستارہ ڈوبتا نہیں، پھر یہ ستارے کی ڈوبنے کی جگہ کی قسم کیوں کھائی؟ اچانک میرے سامنے امام سیوطی کی وضاحت آ گئی. فرمایا قرآن کا کبھی ظاہری لفظ مراد ہوتا ہے، کبھی قرآن کا ظاہری لفظ اور ہوتا ہے، اس کی حقیقی معنی اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کا قرآن کہتا ہے، توجہ کرنے، مثال کے طور پر اللہ کا قرآن کہتا ہے من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو ادھر اندھا وہ قیامت میں بھی اندھا. آگے
وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو ادھر اندھا